بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن فورٹ آباس میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولوی شبیر احمد ہنجرا صاحب، آپ امیدوار سیکٹری ہیں بار ایسوسی ایشن فورٹ آباس کے۔ آپ 2017 میں نائب صدر رہ چکے ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب آپ جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن فورٹ آباس بن جائیں گے تو آپ وکلا سامان کے لیے کیا اصلاحات لائیں گے؟ تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کے احسان جی، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی شکریہ جناب، آپ لوگوں نے تشریف لائے، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ سر۔ میں نے سر پرائمری اپنے یہیں فورٹ آباس شہر سے پرائمری اسکول سے 5 جماعتیں پاس کی، پھر میں نے میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول فورٹ آباس سے کیا، ٹھیک سر۔ پھر اسی طرح میں نے ڈی کام کامرس کالج سے کیا، اور بی اے جو میں نے پرائیویٹ کیا، پھر میں نے LLB اسلامیہ یونیورسٹی سے سال 2009 میں کیا تھا۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ نہیں، ٹو بی آنیسٹ میرے والد صاحب تو مجھے مولوی بنانا چاہتے تھے کہ میں ایک عالم دین بنوں، کیونکہ میرے والد صاحب ایک مولوی تھے اور میرے دادا جی بھی ایک عالم دین تھے۔ تو میں جب لاء میں ایڈمیشن لیا تو میرے والد صاحب کہتے تھے یار تم یعنی کہ فرنگی نظام میں تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ لیکن نصیب میں تھا، میں بائی چانس لاء میں آیا، میں نے LLB کی۔ یہ ایک بہترین پروفیشن ہے، اور کیونکہ اس میں آپ میں عبادت بھی ہے اور لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے ہیں، اور اس میں آپ کا رزق بھی ہے۔ بالکل ایسا۔ آپ بڑی اچھی طریقے سے پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا، عہدہ بھی دے گا، پیسے بھی دے گا۔ یہ بہت ایک پروفیشن ہے، اور میں تو یہی سجیسٹ کروں گا آنے والی جتنے بھی ینگسٹر ہیں کہ وہ لاء کریں، اس میں سکوپ ہے، آپ جوڈیشری میں جا سکتے ہیں، سرکاری وکیل بن سکتے ہیں۔ یعنی کہ آج کل پاکستان میں ہر گھر میں ایک لائر ہونا چاہیے۔ بالکل جی سر۔ ایز اے سینئر قانون دان، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک اچھے قانون دان کے لیے جو سب سے زیادہ وہ باقاعدگی اس کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ اس کے گھر میں ایک اسٹڈی روم ہو، وہ لاء پڑھے، ڈیلی جتنی بھی امینڈمنٹس ہیں اس کو پڑھے، جتنے بھی قانون ہیں ریوائز کرے، محنت کرے۔ اس پروفیشن میں محنت انتہائی ضروری ہے۔ جو وکیل محنت کرتے ہیں نا، خواہ وہ اس نے جس مرضی کالج سے لاء کیا ہو، یونیورسٹی سے لاء کیا ہو، پرائیویٹ کیا ہو، ریگولر کیا ہو، اس کے نمبر کم ہے، نمبر زیادہ ہے، نو میٹر، یہ کتابی بات ہے۔ جو لوگ یہاں محنت کرتے ہیں، محنت، یقین کریں یہ پیشہ انہیں اتنا نوازتا ہے کہ ان کے فیملی والے، ان کے شہر والے، یعنی کہ وہ بگ گن بن جاتا ہے اس پیشے میں اگر وہ محنت کرے جناب والا۔ اور میں تو یہی جونیئر سے سجیسٹ کروں گا کہ آپ محنت کریں، بکس کے کو اسٹڈی کریں، رزق آ ہی جاتا ہے، کیونکہ جب آپ محنت کرو گے، کوشش کرو گے، قانون پہ عبور حاصل کرو گے، اور آپ کی شہرت دائیں بائیں جائے گی۔ لوگ پوچھ کے آتے ہیں یار یہ وکیل صاحب کے بارے میں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا محنتی ہے۔ انشاءاللہ یہ پیشہ آپ کو پے بھی کرے گا، عزت میں بھی، پیسے میں بھی، اور جتنے بھی عہدے ہیں ان کے بھی لیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، آپ جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں بار ایسوسی ایشن فورٹ آباس کے۔ جب آپ جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن بن جائیں گے تو وکلا سامان کے لیے کیا اصلاحات لائیں گے؟ آپ کا کیا منشور ہے؟ جی سر، دیکھیں یہ ہمارا ایک جمہوری ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ ہر سال پنجاب بار کونسل کے رولز کے تابع یہاں یعنی کہ جنوری کے سیٹرڈے جو سیٹرڈے ہوتا ہے وہ الیکشن ڈے ہوتی ہے، چونکہ 14 کو ہمارا الیکشن ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے وکلا کی محبت اور طلب کے اور ووٹ کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے میرا گروپ، میرے جتنے بھی فورٹ آباس تحصیل کے وکلا مجھے ووٹ سپورٹ کریں گے۔ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اپنے وکلا صاحبان کے ووٹوں کی وجہ سے جنرل سیکرٹری منتخب ہونے کے بعد ان کی ویلفیئر کے لیے، رول آف لاء کے لیے، ان کی اسٹڈی کے لیے، ان کی لائبریری کے لیے انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اللہ مجھے موقع دے، میں ینگ وکلا کے لیے۔ پھر اسی طرح ایک وکلا کی جو ہے وکلا کلونی فیز 2 اس کے لیے بھی کوشش کروں گا
इंशाल्लाह इस तरह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है हमने लगवाना है, इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश करूँगा। जो बेंच और बार उसके दरमियान जितनी भी रुकावटें हैं उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। एक स्मूथली माहौल के तहत हम कोशिश करेंगे कि मैं इलेक्टेड होने के बाद अपने वकला भाइयों की खिदमत कर सकूँ। बार एसोसिएशन फोर्टाबाद पे के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो, किनको हल होना चाहिए? जी फोकस ये है कि यहाँ जितने भी यंगस्टर वकला हैं उनके पास लीगल एडवाइजरी नहीं है, लेकिन यहाँ उस पर काम नहीं किया गया। मेरी ये कोशिश है यहाँ जितने भी बैंकीज हैं, जितने भी अदारे हैं या जितने भी प्राइवेट अदारे हैं, मैं कोशिश करूँगा अपने यंग वकला भाइयों को उनके लिए कोई कम अज़ कम हर वकील के लिए एक एडवाइजरी हो, चलो उसका जो है कि सर्कल चल सके। और इसी तरह एक पढ़ाई लिखाई का सर्कल है, वो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मंथली कोई सेमिनार हो जिस पे हम लेक्चर रखें, इल्म व आगाही का सिलसिला भी चलता रहे। इसी तरह जितने भी दीगर मसाइल होंगे इंशाल्लाह मैं उनकी हर कोशिश करूँगा हर मुमकिन उनको दूर करने की, अपने सीनियर की लीडरशिप की हदायत के मुताबिक सर। फोर्टाबाद ज़िला बनना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि ज़िला यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है। अब सुबह जाते हैं तो सर शाम को वापस आते हैं, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। इंशाल्लाह हम बार के प्लेटफॉर्म से ये कोशिश करेंगे, एक ऐसी रेजोल्यूशन करारदाद पेश करेंगे किसी तरीके से कि हमारी जो तहसील फोर्टाबाद है ये ज़िला में कन्वर्ट हो। ये सबसे पुरानी तहसील है, सन 1934 से जनाबे वाला। कोशिश करेंगे अगर ज़िला बनेगा, फंड हमारे पास ज़्यादा आएंगे तो सर इसी तरह इस फोर्टाबाद की तरक्की में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेंगे। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सदका मोहम्मद और अहले मोहम्मद इंशाल्लाह हम कोशिश विनिंग करेंगे सर। इंशाल्लाह हमारा पूरा पैनल। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? सर मेरे जो दोस्त हैं, जो हमारे ग्रुप के लीडर हैं, वो हमारे भाई हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन, उनकी जो मेहनत, उनका मुझ पे एतमाद करना सर, इंशाल्लाह मैं उनका पूरी ज़िंदगी ममनून एहसानमंद रहूँगा सर। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है और सारे दोस्त मिलकर कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से इंशाल्लाह हम 14 तारीख को पूरा ग्रुप हमारा पैनल जीतेगा सर। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी आपका क्या पैगाम है? सर मेरा आज अपने बार के तमाम वकला साहबान से यही गुजारिश है कि हमारे जो ग्रुप के हमारे प्रेसिडेंट हैं चौधरी इकरामुल हक साहब और जनरल सेक्रेटरी शबीर अहमद हंजराज साहब, तमाम दोस्तों को हमें वोट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम जीत कर इस बार की भरपूर खिदमत करेंगे इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ। बहुत शुक्रिया सर, गुड लक। थैंक यू सर। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।